اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائیو ناج البلاغہ چینل کے ذیلی عنوان جزیرہ خضرہ میں ان خوش نصیب لوگوں کے واقعات کہ جنہوں نے امام علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا، ان میں سے ایک سید اہل علم کہ جو نہیں چاہتے کہ ان کا نام جو ہے وہ ظاہر کیا جائے، اور ان کا یہ واقعہ سید حسن افتحی کی کتاب ملاقات با امام زمان سے آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ سید بزرگوار بیان کرتے ہیں کہ میں امام ہادی علیہ السلام کے بیٹے سید محمد کی زیارت کے لیے پیدل روانہ ہوا۔ سامرہ سے 8 فرسخ دور شہر بلد کہ جہاں پر ان کی زیارت موجود ہے، آہستہ آہستہ بھول گیا۔ گرمی اور پیاس نے مجھے تنگ کر لیا، اس قدر مجھ پر غلبہ ہوا کہ میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ کچھ معلوم نہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے آنکھ کھولی تو میرا سر ایک آدمی کے زانوں پر تھا۔ وہ میرے منہ میں پانی ڈال رہے تھے۔ میں نے وہ پانی پیا، اس قدر شیرین تھا کہ اس روز سے پہلے ایسا پانی میں نے آج تک نہیں پیا تھا۔ پھر انہوں نے دسترخوان کھولا، چند روٹیاں مجھے نائے تھیں۔ اس کے بعد مجھے فرمایا کہ اے سید، اس نہر میں نہاؤ تاکہ کچھ گرمی دور ہو۔ میں نے عرض کیا کہ یہاں پانی نہیں تھا، میں پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اب آپ ملاحظہ فرمائیں کریں، یہ نہر ہے، خوشگوار پانی ہے، آپ کے پہلو میں جاری ہے۔ میں جس طرف اشارہ کیا تھا میں نے ادھر دیکھا، وہاں نزدیک ہی مجھ سے 2-3 میٹر دور نہر جاری تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت تعجب ہوا۔ اپنے دل میں خیال کیا کہ میرے نزدیک اس قسم کی نہر نہیں تھی اور میں پیاس کی وجہ سے مر رہا تھا۔ آقا نے مجھ سے پوچھا، اے سید، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے عرض کیا، حضرت سید محمد کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، یہ حضرت سید محمد کا حرم ہے۔ جس طرف آقا نے اشارہ کیا تھا میں نے ادھر دیکھا تو حضرت سید محمد کا گنبد نظر آیا، حالانکہ ابھی مجھے حرم سے چند فرسخ دور ہونا چاہیے تھا، یعنی چند قدم چلنے کے بعد ہم سید محمد کے روضے پر پہنچ گئے۔ بہرحال اکٹھے مل کر حضرت سید محمد کے حرم کی طرف چل پڑے۔ راستہ میں متوجہ ہوا کہ وہ میرے مولا آقا حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور اس سفر میں، یعنی مختصر سا سفر، اور اس سفر میں آقا نے کچھ مطالب بیان کیے۔ ان میں سے پہلا مطلب یہ تھا کہ مجھے تاکید فرمائی کہ اے سید، جہاں تک ممکن ہو قرآن مقدس کی تلاوت کرو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت کرے جو قرآن کی تحریف کے قائل ہیں اور قرآن کی تحریف کے حوالے سے جعلی احادیث گھڑی ہوئی ہیں۔ دوسرا مطلب یہ تھا کہ میت کے ساتھ کفن میں ائمہ علیہم السلام کے نام لکھ کر قبر میں رکھو۔ تیسرا مطلب فرماتے تھے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو خیرات و نیکی کے ذریعے ان سے محبت کا اظہار کرو۔ چوتھا مطلب فرماتے تھے، جہاں تک ممکن ہو ائمہ علیہم السلام کی زیارت کے لیے جاؤ، اور اسی طرح امام زادوں اور صالحین کی قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ پانچواں مطلب فرماتے تھے کہ جہاں تک ممکن ہو سادات اور ذریت علویہ کا احترام کرو، اور تو خود بھی نسبت اور سیادت کو پہچان جو تجھے خاندان رسالت سے نسبت ہے، وہ ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کے بدلے جو خدا نے تجھے عطا کی ہے اس کا بہت بہت شکر ادا کرو، اس لیے کہ یہ نسبت تیرے لیے دنیا اور آخرت میں موجب سعادت و سربلندی ہے۔ اور چھٹے نمبر پر فرمایا کہ نماز تہجد ترک نہ کرو اور اسے بہت زیادہ اہمیت دیا کرو، اور فرمایا کہ ان علماء پر افسوس ہے جو اپنے آپ کو ہمارے ساتھ منسوب کرتے ہیں مگر نماز تہجد باقاعدگی کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ 7ویں نمبر پر فرمایا کہ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور زیارت حضرت امام حسین سید الشہداء دور اور نزدیک سے ترک نہ کرو۔ اور 8واں مطلب یہ فرماتے تھے کہ حضرت فاطمہ زہرا نے جو مسجد نبوی میں خطبہ دیا تھا اور
امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ جو دربار یزید میں پڑا تھا انہیں ترک نہ کرو۔ اس موقع پر ہم حرم کے نزدیک پہنچ چکے تھے، اچانک میں نے دیکھا کہ حضرت میری نظروں سے غائب ہو گئے اور میں تنہا کھڑا تھا۔ میں نے اس واقعے کو جوانی کے عالم میں سید حسن ابتہی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ سنا تھا، چونکہ فوق ذکر 8 مطالب کے متعلق یہ اعتقاد تھا کہ حضرت بقیت اللہ کے زبان مبارک سے نکلے ہیں، اس لیے میرے واسطے ضروری تھا کہ ان پر عمل کروں اور بہت سا استفادہ کیا ہے۔ خصوصاً ان میں سے بعض مطالب لوگوں میں مشہور نہیں اور لوگوں کی عادت بھی نہیں تھی یا انہیں اہمیت نہیں دیتے تھے، مثل امام زادوں کی زیارت کے لیے جانا اور سادات کا احترام کرنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔